بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا تعلق ایک بڑی بیماری سے ہے. وہ بڑی بیماری کیا ہے؟ وہ بدنگاہی ہے، بدنظری ہے، غیر محرم کی طرف نظر ڈالنا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں. ہمیں یہ بغیر محنت اور مشقت کے مل گئی. ہم نے اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے. بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اسے ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یا آنکھیں تھی کسی وجہ سے روشنی ختم ہو گئی. جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، روشنی نہیں ہے، اس سے پوچھئے آنکھ کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے سائنسدانوں کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہماری آنکھوں کی جو پتلی ہے، جب ہم تاریکی میں ہوتے ہیں تو یہ پھیلتی ہے، اور جب ہم اجالوں میں آتے ہیں تو یہ سکڑ جاتی ہے. یہ جو اعصاب پھیلتے اور سکڑتے ہیں، تاریکی میں جانے سے پھیل جاتے ہیں اور روشنی میں آنے سے سکڑ جاتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک لمحہ کے اندر 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی آنکھیں ہیں، اس میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے ہماری یہ آنکھیں. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ان آنکھوں سے اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ ڈالیں گے تو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں، ثواب ملتا ہے. ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس سے ثواب ملتا ہے. اگر ہم ان آنکھوں کو صحیح استعمال کریں گے تو لذت بھی ملے گی اور اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر ہم نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ان آنکھوں کے ذریعے غلط جگہوں پر نظر ڈالی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے
پکڑ بھی ہوگی اور قیامت میں عذاب سے دوچار بھی ہونا پڑے گا۔ ان آنکھوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، یہ بدنگاہی کرنا، یہ غیر محرم کی طرف نظر ڈالنا ابلیس کے تیروں میں سے، زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے بدنگاہی سے بچائے گا تو اللہ رب العزت اسے وہ ایمان عطا کرے گا کہ اس کی مٹھاس بندہ خود اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اپنے نگاہوں کو نیچے نہ رکھا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کی تو پھر اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو بیلور کر دے گا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سروں کے اندر لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ بہتر اس بات سے کہ تم کسی غیر محرم کی طرف نظر ڈالو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیر محرم کی طرف اچانک نگاہ پڑ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اپنی نظر ہٹا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی اگر غلطی سے غیر محرم کی طرف نگاہ پڑ گئی تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو، یہ غلطی سے جو نگاہ پڑی ہے یہ تو معاف ہے، اس کے بعد اگر تم اپنے ارادے سے نگاہ ڈالو گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کہتا ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ میرا ایسا تیر ہے جو جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، تو فرمایا تھا کہ غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالنے سے ہوتی ہے۔ یہ ساری روایتیں، یہ سارے اقوال غیر محرم کی طرف دیکھنے کے بارے میں آپ کے سامنے آئے۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالنے سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو جو عبادت کی توفیق مل رہی تھی عبادت کی توفیق چھین لی جاتی۔ کتنے لوگ ہیں بڑے مزے سے غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا جوان کیا بوڑھا، ہر ایک اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانہ کے اندر اس گناہ کے مواقع کم تھے، آج کے دور میں ہر قدم پر اس گناہ کے مواقع ہیں۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، سائن بورڈ پہ غیر محرم کی تصویر ہے، بینر پہ غیر محرم کی تصویر ہے، چلتے پھرتے غیر محرم سامنے ہے، ہاتھ میں سیل فون ہے، سیل فون کے چند کلک پر غیر محرم کی تصویریں، غیر محرم کی ویڈیوز ہے، عریاں ہے، ننگی ہے، کپڑوں کے ساتھ ہے، ہر طرح کی ویڈیو چند کلک پر موجود ہے، اور انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور یہ سوچتا ہے
ہم تو کمروں کے اندر ہیں، ہم تو لحاظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہمارے کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ جس نے منع کیا ہے کوئی نہیں دیکھتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے صفائی اور ستھرائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر ہم مجمع میں کرتے ہیں تو بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم کمروں کے اندر چھپ کر کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، اور چاہے ہم جاندار کی تصویر، جاندار کو بنفس نفیس دیکھ رہے ہو، چاہے جاندار کی تصویریں دیکھ رہے ہو، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا زندہ کو دیکھا جائے، اور جتنا تصویروں کو دیکھا جائے، جتنا زندہ کو دیکھنے پہ گناہ ملتا ہے اتنی گناہ تصویر دیکھنے پر بھی ملتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بدنگاہی کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ مصر کا ایک واقعہ ہے کہ مصر کی مسجد کے برابر میں ایک شخص رہتا تھا، اور وہ مسجد میں اذان دیا کرتا تھا۔ مسجد کے برابر کا رہنے والا ہے، مسجد میں اذان دیتا ہے۔ ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا، مسجد کے برابر میں ایک عیسائی کا گھر تھا، اس کی لڑکی کے اوپر اس کی نظر پڑی، اسے یہ اچھی لگی، یہ دیکھنے والا دوران اذان کو چھوڑا اور پھر لڑکی کے گھر کی طرف نکل پڑا، اور اس کے گھر کے اندر چلا گیا، اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے تیرے حسن و جمال کو دیکھا ہے، میں تیرے اوپر فریفتہ ہو چکا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی کہ میں نے آج تک کوئی گندا کام نہیں کیا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ جو اذان چھوڑ کر آیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سامنے نکاح کا پیغام پیش کرتا ہوں، تم نکاح کا پیغام قبول کر لو۔ وہ لڑکی کہنے لگی تمہارا مذہب الگ ہے، میرا دین الگ ہے، تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، لہٰذا نکاح بھی نہیں ہوگا، میرے والدین تم سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ایک صورت ہے تم سے نکاح کرنے پر میں راضی ہو سکتی ہوں کہ تم میرا دین قبول کر لو، تم مسلمان ہو، اسلام چھوڑ کر دین عیسائیت میں آ جاؤ، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو پھر میں تم سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں اس پہ راضی ہوں، میں اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت دھرم قبول کرتا ہوں، تم نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اس نے دن تاریخ طے کی کہ فلاں دن نکاح ہو جائے گا، اور اس شخص نے اپنا دین اسلام چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن گھر کی چھت سے اتر رہا تھا، لڑکھڑایا، پاؤں پھسلا، لڑکھڑایا، گرتے گرتے نیچے آیا اور جان نکل گئی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ بسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جس کے لیے اسلام کو چھوڑا تھا وہ بھی حاصل نہ ہوئی، اور پھر اسلام سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ علماء نے صحیح لکھا تھا کہ بدنگاہی کی وجہ سے ایک مسلمان ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ علماء نے
اس سے بچنے کی تدبیریں بھی ذکر فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دل میں تقاضا ہو کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تو پھر یہ دل میں سوچے کہ اگر میرا باپ یہاں موجود ہوتا تو میں دیکھتا، اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں دیکھتا، اگر میرا استاد یہاں موجود ہوتا تو میں دیکھتا، اگر میرا پیر یہاں موجود ہوتا تو میں دیکھتا۔ جب میرا باپ، بھائی، بہن، رشتے دار، استاد موجود ہو تو میں نہیں دیکھتا، پھر اللہ رب العزت جو ہر جگہ موجود ہمیں دیکھ رہا ہے اور جو عذاب دینے کے لیے وعیدیں سنا چکا ہے، ہم اس کی موجودگی میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر انسان غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچ جائے گا۔ ایک اور طریقہ لکھا ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر غیر محرم کی طرف دیکھنے کا داعیہ پیدا ہو تو پھر یہ سوچے کہ اگر آج ہم کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف نظر ڈالیں گے تو کل کوئی ہماری بہن بیٹیوں کی طرف بھی نظر ڈالے گا۔ یہ دنیا ہے، گھوم پھر کر معاملہ وہی ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف نظر ڈالیں گے تو کل کو کوئی ہماری بہن بیٹیوں کی طرف نظر ڈالے گا۔ بخارا کا واقعہ ہے کہ ایک شخص چوڑی بیچتا تھا، سونار تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی، دشاوت کے ساتھ اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور چوڑی پہنائی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا وہ جو پانی لاتا تھا ہمارا، وہ نوجوان جو 30 سال سے ہمارے گھر پانی لایا کرتا تھا، آج گھر آیا اور اس نے پانی تھماتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دبا دیا۔ جس کے اوپر میں نے 30 سال سے بھروسہ کیا تھا، آج اس نے میرے ساتھ دست درازی کی، اس لیے میں بیٹھ کے رو رہی ہوں۔ تو شوہر نے کہا اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی میری ہے کہ آج دکان کے اوپر ایک عورت آئی تھی، شہوت کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اللہ رب العزت نے نقد مجھے سزا دی کہ میری بیوی کا ہاتھ بھی کسی نے شہوت کے ساتھ پکڑا۔ میں آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت میری دکان پہ آئے گی میں اس کا ہاتھ شہوت کے ساتھ نہیں پکڑوں گا۔ اگلا دن ہوتا ہے، وہ سب کا پانی پلانے والا آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں شرمندہ ہوں، کل شیطان میرے اوپر غالب آ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ دست درازی کی، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ہم اگر کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف غلط نظر اٹھائیں گے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں گے تو کل ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔